PDP کا ایجنڈا رہا ہے کہ جموں کشمیر جو اس وقت اختلاف ہے دو ملکوں کے بیچ میں، ہمارے اور پاکستان کے بیچ میں، اس کو ایک دوستی کا پل بننا چاہیے اور اس کے لیے بات چیت ضروری ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ جو RSS کے بہت سینئر لیڈرشپ ہے، جس میں حزبولے ہیں، جس میں موہن بھاگوت جی ہیں، اور بھی کئی لیڈروں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، لوگوں کی آواجابی ہونی چاہیے، آپس میں انٹریکشن ہونا چاہیے، ایکسچینج آف آئیڈیاز ہونا چاہیے۔ بالکل جو واجپئی جی کا تھا کہ آپ دوست بدل سکتے ہیں، ہمسایہ نہیں، مجھے لگتا ہے اس چیز کو انڈورسمنٹ مل رہی ہے۔ تو آج ہم نے یہ لیٹر بھی انڈیا کے پرائم منسٹر کو اور پاکستان کو پرائم منسٹر کو لکھا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر کتنا بھی طاقتور ہو، اس کی جو لیگیسی ہے وہ یہ نہیں ہوتی وہ کتنا طاقتور تھا یا وہ کتنے سال پرائم منسٹر آفس میں رہا۔ اس کی لیگیسی اس سے دیکھی جاتی ہے کہ اس نے اپنے وقت میں کتنے کانفلکٹ ریزالو کیے۔ اور اس وقت مودی جی کے پاس بھی ایک بہت بڑا سنہری موقع ہے کہ جو جموں کشمیر کا جو کانفلکٹ ہے، جس کی وجہ سے ساکھ بھی بند پڑا ہوا ہے، جو ساکھ جس کا ہمارا ملک ہندوستان جس کو لیڈ کر سکتا تھا، وہ بھی جموں کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے، پاکستان کے ساتھ ٹینشن کی وجہ سے وہ بھی بالکل ختم شد ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ آپ دنیا کو دیکھیے، ایران کو دیکھیے، جو انہوں نے ہرمز کی جو گھاٹی ہے اس کو کیسے استعمال کیا، انہوں نے پوری دنیا کو جھکایا۔ تو جموں کشمیر سینٹرلی اور ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے بن سکتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے اتراکھنڈ میں حال ہی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ان کی لیپو لیک ہے اس کو کھول کے چین کے ساتھ کئی جگہ کنیکٹیوی ہو سکتی ہے۔ ہمارا بھی ہے، جیسے ہمارے راستے کھوتان ہے، یارکھنڈ ہے، کاشگر ہے جو ویا لداخ ہے۔ تو جموں کشمیر کی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے۔ دیکھیے پاکستان اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو کیسے استعمال کر رہا ہے، ان کو دیکھیے، اور ہمارے جموں کشمیر کی بھی ایک اسٹریٹجک پوزیشن، ایک جغرافی ہے۔ اگر ہم جموں کشمیر کو گیٹ وے آف سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا بنائیں، نہ صرف جموں کشمیر کا نقشہ بدلے گا، پر ہمارے ملک کو بھی بڑی آسانیاں ہو جائیں گی۔ ابھی جب ہرمز بند تھا تو کتنی پیٹرول کی دقت ہوئی، کتنی گیس کی دقت ہوئی ہمارے ملک کو۔ تو اگر یہ راستے کھل جاتے، پاکستان کے ساتھ بات ہو جائے، چائنا کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ ہو جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ پورا جموں کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ سلجھ جائے گا۔ کیونکہ اب تو آپ نے 2019 میں BJP نے سب سے جو خطرناک ہتھیار تھا وہ بھی آزما لیا، 370 کو ختم کیا، 35 کو ختم کیا، اس سے تو کچھ ریزالو نہیں ہوا، اس سے تو مشکلیں اور زیادہ ہو گئی، معاملات اور زیادہ ہو گئے، کہ یہاں تک کہ پہلے چائنا اس میں نہیں آتا تھا، اب چائنا بھی اس مسئلے میں آیا۔ انہوں نے لداخ میں ہماری کافی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو میں کہتی ہوں بہت LOC LAC کے ساتھ ہمیں جو ہے نیگوسیشن کر کے، ریکنسلیشن کر کے، بارڈر کھول کے جموں کشمیر کو اکنامک ایکٹیویٹی کا ایک ہب بنانا چاہیے، جس میں ساکھ کی تمام کنٹریز اکٹھے مل کے انویسٹمنٹ کرے، یا اپنے بینک کھولیں، یونیورسٹیز کھولیں، باقی چیزیں کریں، تاکہ ساکھ کی جو کوپریشن ہے اس کا ایک ایگزامپل بنے جموں کشمیر۔ تو وہ تبھی ممکن ہے جب آپ آپس میں بات چیت کریں گے، دونوں پرائم منسٹر اگر لیگیسی کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں بھی ایک ایسی سرکار ہے جہاں آرمی اور سرکار ایک ہی پیج پہ ہیں، ہمارے ہاں بھی بہت ہی ایک پاورفل پرائم منسٹر ہیں۔ تو اگر یہ دونوں چاہیں تو مجھے لگتے ہیں آنے والے وقت کی اچھی لیگیسی چھوڑ سکتے ہیں، جموں کشمیر کے کانفلکٹ کو اپنس میں اپنے حالات کو درست کر کے، اور جموں کشمیر کو ایک امن کا پل بنا سکتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان۔ آپ کو لگتا ہے ایڈوانٹیج لینی چاہیے اس وقت دونوں ملکوں کو اس چیز کی کہ پہلے ایکسکیوز دیا جاتا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، دونوں طرف سے کشیدگی ہے، ملٹنسی اور پیس امن امان ایک جگہ نہیں چل سکتا، حالات میں بہت بہتری ہے، اگر آج نہیں ہوگا پھر کب؟ دیکھیے ابھی رومرز ہیں کہ بھائی ٹریک ٹو ڈپلومیسی چل رہی ہے، سری لنکا میں بات ہو رہی ہے، تھائی لینڈ میں بات ہو رہی ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ یہ جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی انڈیا اور پاکستان کے جو ریٹائرڈ ڈپلومیٹس ہیں، آرمی مین ہیں، وہ مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، آپ کے RSS کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، چاہے وہ حزبولے ہے، چاہے بھاگوت جی ہیں، انہوں نے بھی اس سٹینڈ کو انڈورس کیا کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ امید نظر آ رہی ہے مجھے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، اور جموں کشمیر جس مصیبت میں، جس تکلیف میں پھنسا ہے، جو دونوں ملکوں کے لیے جنگ کا اکھاڑا بنا ہے، تو یہ تبدیل ہو کے ایک امن کا برج بن سکتا ہے۔ کیونکہ اگر پاکستان نے میڈیٹ کیا ہے US ایران میں، ایک پازیٹیو رول کیا ہے جو کافی ہائی لائٹ ہوا ہے کہ
پاکستان اتنا ہارڈ تھا, وہاں ٹیررزم تھا, ڈسپائٹ دیٹ انہوں نے ایک پازیٹیو رول ادا کیا. آپ کو نہیں لگتا ہے ان کو اس سے ڈبل پازیٹیو رول اس معاملے میں دکھانا؟ دیکھیے پاکستان کی جو اپنی اسٹریٹجک پوزیشن ہے, جو جغرافی ہے, وہ اس کا بھرپور استعمال کرتے ہیں. وہ امریکہ کے نزدیک بھی ہے, وہ چائنا کے نزدیک بھی ہے, وہ اسٹریٹجیکلی بہت اپنے آپ کو امپورٹنس دے رہے ہیں, اور امپورٹنس مل گئی ان کو. خاص کر یہ جو ایران انہوں نے اسلام آباد MOU سائن ہو گیا, پیس ڈیل کی, ملک جو پوری دنیا جنگ کے اس پہ دہانے پہ تھے. تو ہماری بھی, تو میں وہی کہتی ہوں, جموں کشمیر کی بھی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے, ایک جغرافی ہے. اگر گورنمنٹ آف انڈیا دونوں طرف سے LAC جو چائنا سے ملتی ہے, LOC جو پاکستان سے ملتی ہے, ان کو کھول دے, وہ تبھی ممکن ہے جب آپس میں آپ تعلقات ٹھیک کریں گے. مجھے لگتا ہے جموں کشمیر گیٹ وے آف سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا بن سکتا ہے. یہاں کے لوگوں کے لیے اکنامکلی, ایموشنلی, پولیٹیکلی یہ بہت بڑا کامیابی ہوگی. اس حوالے سے یہاں جموں کشمیر میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں, چاہے گورنمنٹ ہے, آپ ہے, کوئی بھی ہے, تھوڑا سا یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے اس چیز کو. دیکھیے میں نے کوشش تو کی تھی, میں نے عمر صاحب کو بھی لیٹر لکھا تھا جب لداخ کے سچویشن کے بعد, کہ کیسے انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا کو مجبور کیا کہ وہ ان کی بات مانے. ہمیں بھی کرنا چاہیے, پر انفارچونیٹلی اس کا جو جواب ملا وہ کوئی پازیٹیو نہیں تھا. تو اب دیکھیے, اب یہ لیٹر لکھا ہے مودی جی کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی, تو وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے انشاءاللہ اب وقت آ گیا ہے, پوری دنیا کی پالیٹکس بدل رہی ہے, اکنامک جو ہے بینیفٹس کو لوگ دیکھ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اگر ہم آپس میں دوستی کر لیں, اچھے تعلقات بنائیں, یہ ہمارا مظفر آباد روڈ کھلا ہے, اس کو اگر ہم ٹریڈ کے لیے استعمال کریں, راولا کوٹ, جموں میں اور راستے کھولیں, یارکھنڈ کھولیں, کھوتان کھولیں, تو اسی طرح کاشگر کھولے, تو مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کی شکل ہی بدل جائے گی.